وہ اجنبی پارٹ 4۔ منگنی میں زیادہ لوگ نہ تھے، کچھ قریبی رشتے دار ہی تھے۔ پارلر سے ایک لڑکی آ کر سدرا کا میک اپ کر گئی تھی۔ اسے تیار کر کے لان میں لایا گیا تھا۔ ساجیب کے ساتھ اس کا بھائی بابر اور ماں باپ آ چکے تھے۔ اسے دیکھ کر طاہرہ بیگم نے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ماشاء اللہ، میری بہو تو ہیرا ہے، میرے ساجیب کی پسند لاکھوں میں ایک ہے۔ انہوں نے جی کھول کر اس کی تعریف کی تو وہ شرما گئی۔ واقعی بھابھی بہت نائس ہے، بابر نے بھی سراہا۔ سدرا کو اچھا لگا اس کا بھابھی کہنا۔ اسے ساجیب کے برابر بٹھایا گیا۔ ساجیب کے نام کی انگوٹھی پہن کر وہ خود کو بہت خوش اور مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ ساجیب بار بار مگر چوری چوری اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دلہن سی بنی وہ منگنی کے جوڑے میں اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ آج عام دنوں سے ہزار گنا حسین نظر آ رہی تھی۔ آج اس سادہ سی لڑکی کی شان ہی الگ تھی۔ سبھی کو ان دونوں کی جوڑی بہت پسند آئی۔ میدان میں پنچایت بیٹھی تھی۔ معاملہ گمبھیر تھا۔ آفتاب عالم اور مراد شاہ کو بلوایا گیا تھا۔ دونوں ہی وہاں بہت سے لوگوں کے بیچ بیٹھے ایک دوسرے کو تیز نگاہ سے گھور رہے تھے۔ مراد شاہ کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا کہ آفتاب عالم کے آدمیوں نے اس کی فصل کو راتوں رات آگ لگا دی تھی۔ سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا تھا اور انہیں بہت بڑا نقصان ہوا تھا، جبکہ آفتاب عالم اس الزام کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم بھول رہے ہو آفتاب کہ تم دونوں کی بہت دنوں سے گرما گرمی چلتی آ رہی ہے، پنچایت کے چودھری نے کہا تو آفتاب عالم بھڑک اٹھا۔ یہ میرے کھیتوں کا پانی روک چکا ہے، نہر کی سپلائی اسی کی طرف سے آتی ہے، سبھی کو پتا ہے۔ مراد صاحب بھی غصے میں آ گیا۔ خاموش، دونوں خاموش ہو جاؤ، چودھری نے دونوں کو ڈانٹا۔ ہمیں سب پتا ہے، اچھا یہی ہے کہ دونوں دوستی کا ہاتھ ملا لو، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ بہت ہو چکا خون خرابہ، بات پولیس تک نہیں جانی چاہیے۔ ہم آج تک برسوں سے اپنے فیصلے خود کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں کی عزت کا سوال ہے۔ جو حماقت مراد شاہ نے کی اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے۔ اس نے جس گنڈے سے تمہارے بیٹے کو پٹوایا اس کا نام ڈاگی پہلوان ہے، اور جس بدماش کے ذریعے مراد شاہ کا کھیت تم نے جلایا وہ اکرم ٹنڈا ہے۔ کہو تو ان دونوں کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے۔ چودھری کے دبنگ اسٹائل سے دونوں دشمنوں کے سر جھکا دیے۔ نہ نہیں، دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ آفتاب عالم اور مراد شاہ دونوں اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ پنچایت کے سامنے خود کو اور ذلیل کرواتے، اس لیے فوراً اپنا جرم قبول کر لیا۔ سمجھدار ہو، چودھری نے مونچھوں پر تاؤ دیا اور مسکرایا۔ اب دوسری سمجھداری بھی دکھاؤ، دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ، گلے لگو اور پرانی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اسی میں تم دونوں اور پورے گاؤں کی بھلائی ہے۔ پھر وہ ہوا کہ پنچایت کے اشارے پر دونوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، گلے لگے اور لوگوں میں کچھ دیر بعد ہی تالیاں کی گونج میں مٹھائی بانٹی جانے لگی۔ سرفراز اس کے لیے مصیبت بن چکا تھا، ہر طرح سے شادی کے لیے راضی کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر ستارہ کو وہ ایک بھی پل نہیں بھایا تھا۔ اس کے دل کے سنگھاسن پر تو بابر احتشام براجمان تھا، حالانکہ سرفراز کے ریش سختی سے انکار کر چکی تھی، پھر بھی کسی پر کوئی اثر نہ تھا۔ اس روز آفتاب بیگم اسے زبردستی اپنے ساتھ بازار لے گئی۔ ارے بھائی، اب تم میری بہو بنو گی، میں تو اتنی خوش ہوں، فری کو اس کے خوابوں کا شہزادہ مل رہا ہے، دونوں گھرانے آرام سے رہیں گے۔ فری اور زوار، تم اور سرفراز بس چہک رہی تھیں، لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں سرفراز سے شادی نہیں کرے گی۔ یہی بات اس نے رات کو فون پر ماں کو بھی بتا دی تھی، اور اب بابر سے بات کرنے کا ارادہ تھا۔ صبح وہ چائے پینے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلی تو سرفراز کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ ستارہ، مبارک ہو۔ کیسی مبارکباد؟ اس نے بھویں چڑھائی تو وہ ہنسا۔ جمعے کو میرا تمہارا نکاح ہے۔ اور اس کے بعد سرفراز سینے پر ہاتھ باندھے لوفروں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بات پوری نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد فری اور زوار کا نکاح ہوگا۔ وہ چہکا۔ میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ کیا مطلب؟ سرفراز ایک دم چونکا۔ باہر ڈرائیور کھڑا ہے، میں نے اماں سے انکار کر دیا ہے، تم میری پسند نہیں ہو، مگر فری اور زوار بھائی کی شادی ضرور ہوگی۔ ٹانگ مت اڑانا ورنہ فری مر جائے گی۔ میرے بھائی کے لیے لڑکیاں بہت ہیں۔ وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا کر
الٹے پیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چائے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اب وہ 1 منٹ یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، کسی قیمت پر نہیں۔ شہر میں اس کا اپنا گھر موجود تھا اور ماں واپس آج ہی آنے والی تھی گاؤں سے زوار شاہ کے ساتھ۔ ستارہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ستارہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے جلدی جلدی اپنا سوٹ کیس کپڑوں میں بھرتا دیکھ کر پری اسے پوچھ رہی تھی۔ گھر جا رہی ہوں، ستارہ نے سوٹ کیس بند کرتے ہوئے آرام سے کہا، مگر فری بری طرح چونکی۔ میں سرفراز کے لیے انکار کر چکی ہوں، مگر تم بالکل پریشان مت ہونا، تمہیں تمہاری چاہت ضرور ملے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ستارہ نے اسے تسلی دی۔ شکریہ، لیکن کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اپنے گھر میں آرام سے پڑھائی تو کر سکوں گی۔ پھر وہ واقعی نہیں رکی تھی، چاچی اسے روکتی رہ گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر ڈالا پاگل لڑکے؟ آبدہ بیگم سرفراز پر برس پڑی۔ ایسا کیا کر دیا میں نے اماں؟ سرفراز دانت کرتے ہوئے غصے سے بولا، تمہاری حرکتوں نے سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکال دی۔ ویسے تم اس کے قابل بھی نہیں تھے۔ وہ چٹکی، جائے بھاڑ میں سونے کی چڑیا۔ وہ بھڑک اٹھا، جائے کسی اور کو دکھائے نخرے، زیادہ چیخ پکار کرے گی تو پر نوچ کر رکھ دوں گا۔ تمہیں اپنی بہن کا خیال نہیں ہے؟ پتہ ہے وہ زوار کو کتنا چاہتی ہے؟ مر جائے گی میری بچی اگر تمہارے چاچا نے انکار کر دیا تو۔ کتنی مشکل سے تو وہ راضی ہوئے تھے اس رشتے پر۔ آبدہ بیگم ہاتھ ملنے لگی۔ ایک کام خراب ہوا تھا، مگر دوسرا وہ ہرگز خراب کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ اب تم کوئی اور کام دھام دیکھو، کسی قابل ہو جاؤ تو شادی بھی کر دوں گی، کوئی سیدھی سادی لڑکی دیکھ کر۔ اب جاؤ یہاں سے۔ آبدہ بیگم نے اسے چلتا کیا اور اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ دور کھڑی فری اپنی اکڑوں ماں کو رحم بھری نظروں سے دیکھ کر، جس کی ساری عقل ختم ہو چکی تھی، انہیں اس نے آگے بڑھ کر تھام لیا اور تسلی دینے لگی۔ ڈرائیور اسے گیٹ پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ابھی اس نے کیمپس میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے بابر نظر آ گیا۔ وہ شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ستارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابر قریب آ کر کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے ستارہ، سب خیریت تو ہے نا؟ میں پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہوں، ستارہ نے کے ہونٹ پھڑپڑائے، چہرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ آؤ لائبریری میں چل کر بات کرتے ہیں، بابر نے کہا، اور وہ دونوں چلتے ہوئے لائبریری میں آ گئے۔ وہاں اس وقت زیادہ رش نہ تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کیوں اتنی اداس ہو؟ بابر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑی اپنائیت سے بولا، ابا نے میرا نکاح طے کر دیا ہے میرے کزن سے، مگر میں راضی نہیں ہوں۔ میری پسند آپ ہیں، میری خوشی ہے۔ ستارہ نے اپنی آنکھوں صاف کرتے ہوئے بے جھجک کہہ دیا۔ تو بابر مسکرایا، اور تم میری خوشی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ خیر پریشان مت ہو، اگر ہماری محبت سچی ہے، نیت نیک ہے، تو ہمیں ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب دیکھو، رونا نہیں، میں ان خوبصورت آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا، ڈرتی ہوں نا؟ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں سب ڈر نکال دوں گا، ویسے کھل کر ہنس دو، ابھی اسی وقت نکال دوں گا۔ وہ اسے اتنے اسٹائل سے اس نے کہا کہ ستارہ ایک دم ہنس پڑی۔ بس اسی طرح چینی کی پیالیاں توڑتی رہو، ہنستی رہو، تھینک یو تھینک یو۔ اس نے بچوں کی طرح تالی بجائی اور خود بھی ہنس دیا۔ اسے بہلانے میں وہ اپنی سمجھداری سے کامیاب ہو گیا تھا۔ تب ماحول خوشگوار ہو گیا اور ستارہ کو سکون ہوا، تو وہ اسے سمجھانے لگا، آج ہی اماں ابا سے بات کروں گا، وہ فوراً تمہارے گھر والوں سے ملیں گے، بات بن جائے گی۔ بھلا تمہارے بابر کو دیکھ کر کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ مسکرایا، اماں اور بابا آج ہی شہر سے آ رہے ہیں بھائی کے ساتھ، ستارہ نے آرام سے بتایا۔ یہ تو اور بھی اچھی خبر ہے، بابر نے کہا، اور ستارہ کے ساتھ اٹھ گیا۔ پھر وہ اپنے اسائنمنٹ جمع کر کے کیمپس سے باہر نکلی تھی۔ باہر ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے کی ستارہ کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتی کی ایک لال وین اس کے قریب آ کر دھیمی ہوئی۔ اس کا دروازہ سرکا اور اسے اندر کھینچ لیا گیا۔ دوسرے لمحے میں ہی دروازہ بند ہوا اور وین تیزی سے دور دوڑتی چلی گئی۔ گاڑی کے پاس کھڑا ڈرائیور ارے ارے کرتا ہی رہ گیا۔ اسے ستارہ کی بس ایک ہی جھلک دکھائی دی تھی، جسے ایک لال رنگ کی وین اٹھا لے گئی تھی۔ اس نے وین کا نمبر نوٹ کرنے کا بھی موقع اسے نہیں ملا تھا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا منٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا۔ اف، اب میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پھر کچھ خیال آتے ہی موبائل جیب سے نکالا۔ سب سے پہلے سمجھ میں یہی آیا تھا کہ شاہ صاحب کو سارے واقعے کی فوراً خبر دے۔ تم دونوں غور سے سنو میری بات، مراد شاہ نے سامنے بیٹھے اپنے چھوٹے بھائی حسمت شاہ اور بھاوج آبدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے رعب دار آواز میں کہا،
ان کے برابر عالیہ بیگم بیٹھی تھی۔ آس پاس جوار صاحب اور سرفراز بھی موجود تھے۔ سرفراز سر جھکائے کھڑا تھا، اندر ہی اندر اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ ستارہ نے اپنے گھر اس کی شکایت پہنچا دی ہے، تبھی یہ لوگ بھاگے چلے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی حالت مجرموں جیسی تھی۔ ایک ایسا مجرم سامنے والی پارٹی کی طاقت اور گیج و گجب کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جی بھائی جان، حکم کرے، حسمت شاہ ادب سے بولے۔ عابدہ بیگم کچھ بے چین سی تھی۔ سرفراز کا رشتہ ہمیں منظور نہیں ہے، وہ ٹھوس لہجے میں بولے تو عابدہ اچھل پڑی۔ کیا؟ لیکن فری ہمیں اپنے بیٹے زوار شاہ کے لیے قبول ہے، ہاں یا نہ؟ ہمیں جواب ابھی چاہیے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ مراد شاہ نے اپنا فیصلہ سنا کر جیسے قلم توڑ دیا۔ اب آگے اور کچھ نہیں لکھنا تھا۔ عابدہ بیگم خاموش رہی کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اس کا اندازہ انہیں پہلے سے تھا۔ وہ حسمت شاہ کو سب کچھ پہلے ہی بتا چکی تھی۔ جی بھائی جان، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، حسمت شاہ نے بھائی کے بیان پر مہر لگا دی۔ عالیہ بیگم نے اسی وقت فری کو بلایا اور اپنے گلے سے سونے کی چین اتار کر اسے پہنا دی۔ زوار شاہ مسکرا دیا اور گاڑی میں سے جا کر مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا لایا۔ آپس میں مٹھائی بانٹی گئی۔ سرفراز نے جلدی سے آگے بڑھ کر تایا کے پیر پکڑ لیے اور معافی مانگی۔ انہوں نے اس کے سر پر خاموشی سے ہاتھ رکھ دیا۔ یہی ان کی طرف سے معافی تھی۔ آج سے فری ہماری بھتیجی نہیں، بیٹی ہے، جلد ہی اپنے گھر لے جائیں گے۔ عالیہ بیگم نے فری کا ماتھا چوما اور خوشخبری سنائی۔ مراد صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اب ہم چلیں گے۔ کہاں بھائی جان؟ کچھ چائے شربت؟ عابدہ بیگم نے جلدی سے مگر گھبرا کر کہا۔ بہت ضروری کام سے جانا ہے، چلو زوار صاحب۔ انہوں نے بیٹے کو حکم دیا اور باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم پیچھے پیچھے تھی۔ ان کا ارادہ بابر کے گھر جانے کا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آفتاب عالم دہاڑے، چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ موبائل پر پکڑ ڈھیلی پڑ گئی۔ عامر کی بات سن کر ان کے پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ بیٹے، عامر کی آواز ان کے کان پر گونج رہی تھی۔ دشمن کی بیٹی اٹھا لایا ہوں، قتل کر دوں یا ذلیل کر کے سڑک پر پھینک دوں؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہم دوست بن گئے ہیں، معاملہ برابر کا ہو گیا ہے۔ وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں میرے وہ زخم جو مراد شاہ کے آدمیوں نے میرے جسم پر لگائے تھے؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ عامر کی آواز میں ناراضگی تھی۔ بیٹے ہو تبھی تو میں نے ان کی کھڑی فصل جلوا دی تھی، مگر گاؤں کے پنچوں نے حساب برابر کر دیا۔ ہم دونوں دشمنوں کے خلاف ان کے پاس پکے ثبوت ہیں، ہم بچ نہیں سکتے تھے، گاؤں میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ اب حفاظت کے ساتھ اس کی بیٹی کو اس کے گھر واپس پہنچانا ہے اور یہ کام میں خود کروں گا۔ تم فارم ہاؤس میں ہی رکو، پہنچ رہا ہوں میں۔ آفتاب عالم نے بیٹے کو ٹھنڈا کیا اور ڈرائیور سے گاڑی کی سپیڈ بڑھانے کو کہا۔ انہیں بہت جلدی پہنچنے کی تھی۔ یہ تو اچھی طرح پتا تھا کہ مراد شاہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اسے جیسے ہی بیٹی کی کڈنیپ کی خبر ملے گی، اس کا دھیان انہی کی طرف جائے گا۔ دوستی ایک بار پھر دشمنی میں بدل جائے گی، بہت خون خرابہ ہوگا، عامر کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس لیے جلد سے جلد اس کی بیٹی کی واپسی ضروری تھی۔ آفتاب عالم کو یہی گہری سوچ پریشان کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار ڈرائیور کو اسپیڈ بڑھانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ آخر گاڑی فارم ہاؤس پہنچی گئی۔ مراد شاہ، عالیہ بیگم اور زوار شاہ تینوں بابر احتشام کے گھر پہنچ گئے۔ بابر اور ستارہ کے رشتے کی بات طے ہونی تھی۔ اس وقت بابر گھر پر نہیں تھا، شاہزیب موجود تھا۔ ثاقب صاحب سے مراد شاہ کی فون پر بات ہو چکی تھی۔ ثاقب صاحب، طاہرہ بیگم اور شاہزیب نے ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ان لوگوں کا رکھ رکھاؤ اور بات چیت مراد شاہ کو اچھی لگی تھی۔ اب بابر کا انتظار تھا، جس سے ملنے کے بعد ہی ستارہ کا رشتہ پکا کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا۔ بابر آنے ہی والا ہے، ثاقب صاحب نے بتایا۔ ڈرائنگ روم میں چائے پانی کا دور چل رہا تھا، تبھی مراد شاہ کے ڈرائیور کا فون آیا اور جو خبر ملی وہ دل دہلانے والی تھی۔ ستارہ کا کڈنیپ ہو چکا تھا۔ سر، میں بہت دیر سے آپ کو فون ملا رہا تھا، مگر نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ڈرائیور نے گڑگڑا کر معافی چاہی۔ فون سن کر مراد شاہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آفتاب، اب تو نہیں بچے گا۔ مراد شاہ کا دھیان واقعی فوراً اسی کی طرف گیا تھا۔ سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ستارہ دوڑتی ہوئی آئی اور باپ سے لپٹ گئی۔ آ گئی میری بچی، تو ٹھیک ہے؟ مراد شاہ نے اسے تھپکا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آفتاب انکل نے مجھے بچا لیا۔ ستارہ نے رو رو کر ساری کہانی سنا دی تو مراد شاہ ٹھنڈے پڑے۔ ماحول نارمل ہو گیا۔ یہ آفتاب کا بچہ ہے کہاں؟ آرام سے بیٹھ کر مراد شاہ گرائے، ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ بابر کے ساتھ باہر کھڑے ہیں، میں نے نمبر بتایا تھا، انہوں نے آپ
انہوں نے ہی اپنے فون سے بابر سے میری بات کرائی تھی، عامر کے سکنجے سے مجھے بچایا تھا۔ ہم تینوں ساتھی آئے ہیں یہاں، ستارہ نے بتایا۔ ارے بھائی بلواؤ اس گدھے کو، مراد شاہ نے زور دے کر کہا۔ گدھا حاضر اور نالائق بیٹی کی طرف سے معافی چاہتا ہے۔ آفتاب عالم نے اندر آتے ہوئے شرمندہ سے انداز میں معافی چاہی۔ چلو آؤ گلے لگ جاؤ، دشمنی ختم۔ امید کے خلاف مراد شاہ نے کھڑے ہو کر باہیں پھیلا دی اور دونوں گلے لگ گئے۔ انکل آداب۔ ان لوگوں کے بیٹھتے ہی بابر نے مراد شاہ کو سلام کیا۔ جیتے رہو میاں، ہم تم سے ہی ملنے آئے تھے، قاعدے کے لگتے ہو، مراد شاہ سوکھی سے بولے۔ معاملات ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو جانے پر وہ بڑے موڈ میں تھے۔ زوار صاحب حیرت سے باپ کے اس نئے رخ کو دیکھ کر مسکرایا۔ آفتاب، یہ لڑکا تمہیں کیسا لگا ہماری بیٹی کے لیے؟ مراد شاہ نے اپنے پرانے دشمن سے پوچھا۔ لاجواب، آفتاب عالم نے تعریف کی اور مسکرا کر بابر کو دیکھا، جس کی نظریں ستارہ پر جمی ہوئی تھی، اور ستارہ شرمیلے انداز میں سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی، جو ایگزام کے بعد پیلے ہونے والے تھے۔ مبارک ہو لیڈی ڈائنا۔ 3 پیس بلیک سوٹ میں بابر نے گلابی خوبصورت ڈریس میں سجے ستارہ کو دیکھ کر وش کیا تو وہ شرک پڑ گئی۔ گلابی ہونٹ پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ کاہے کی مبارکباد؟ دھیرے سے چونک کر پوچھا گیا۔ بابر اور ستارہ کی انگیجمنٹ کی مبارکباد۔ بابر اس شرارتی موڈ میں ستارہ کو پہلے سے زیادہ اچھا لگا۔ حالات اتنی تیزی سے کروٹ لیں گے اور دکھوں کے سائے دور چلے جائیں گے، یہ تو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ انگیجمنٹ کی اس شاندار پارٹی میں خاص طور سے 3 جوڑے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ایک طرف زوار اور فری ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے آنے والے حسین دنوں کے سپنوں میں کھوئے ہوئے تھے، تو دوسری طرف ساجیب اور سندرا ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ ذرا دیکھنا، وہ دور ایک کونے میں فوجی جوان ساجیب اور سندرا جان ملن کے گیت گا رہے تھے۔ وہ ادھر دوسرے کونے پہ بھائی جوار زمیندار فری حشمت شاہ کو اپنی محبت کا یقین دلا رہے تھے۔ ستارہ خوشی خوشی انگلی اٹھا کر اشارے کر رہی تھی۔ اور ہم یوں ہی باتیں بناتے رہیں گے؟ بابر نے چھیڑا۔ سچ بابر، آج میں بہت خوش ہوں۔ 3 خوبصورت رشتے جڑ گئے، نصیب سے پیار کے بندھن بن گئے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ستارہ خوشی خوشی آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ بابر نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بڑے خلوص سے دعا کے انداز میں آمین کہہ دیا۔